الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو اور تم بے جان تھے، پھر اس نے تم کو حیات دی، پھر تم کو موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ کے اس تیسرے رکوع کی ابتدا بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کا حکم دیا اور فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ تخلیق اور ربوبیت یعنی پروردگاری و پالنہاری دو ایسی صفات ہیں جن سے کوئی بھی ذی عقل، کوئی بھی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے دلیل کے طور پہ یہ فرمایا کہ اس ذات کی عبادت کرو جس نے نہ صرف تمہیں بلکہ تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا فرمایا، اور نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ تمہارا پروردگار بھی ہے، تمہیں زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے تمام ضروریات و آسائشات بھی فراہم فرما رہا ہے، تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسا کر اس بنجر و چٹیل زمین کو تمہارے لیے زرخیز بنا کر تمہارے کھانے کے لیے کئی اقسام کے پھل پیدا فرمائے۔ سو کسی کو اس جیسا نہ سمجھو، کسی کو اس کی برابری و ہمسری میں نہ لاؤ، کیونکہ تم ان حقیقتوں کو اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ جو دلائل بیان فرمائے جا رہے ہیں یہ ایسی حقیقتیں ہیں جن سے انکار ممکن ہی نہیں۔ کوئی بھی ذی عقل، کوئی بھی ذی شعور انسان ان حقیقتوں کو جھٹلا نہیں سکتا۔ پھر اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یعنی قرآن کریم کو دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا کہ اگر تمہیں اس کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اس کے لیے جو ممکن ہے کر کے دیکھ لو، یعنی اپنے تمام مددگاروں اور حمایتیوں کو اکٹھا کر لو۔ اگر تم اپنی بات کہ جو تم کہتے ہو کہ یہ من گھڑت اور آپ علیہ السلام کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ نازل کردہ نہیں، تو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم بھی ایسی ایک صورت بنا لاؤ۔ یہاں یہ بھی قابل غور بات ہے کہ پوری کی پوری کتاب نہیں فرمائی گئی بلکہ فرمایا گیا کہ تم اس جیسی صرف ایک سورہ یعنی ایک چھوٹا سا حصہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی بنا کر دکھا دو، اور صرف یہ تمہیں چیلنج نہیں ہے، یہ صرف تمہیں مخاطب کر کے نہیں کہا جا رہا بلکہ تمہیں یہ اجازت دی جا رہی ہے، تمہیں یہ بھی چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے تم اپنے جتنے تمہارے شہداءکم، جتنے تمہارے احباب ہیں، جتنے تمہارے حمایتی ہیں، جتنے تمہارے مددگار ہیں، اس کے لیے سب کو اکٹھا کر لو اور پورے کی پوری کتاب نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک چھوٹی سی سورہ ہی بنا کے لے آؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ان کی بے کسی و بے چارگی کو بھی بیان فرما دیا اور فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا،
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ نہ صرف یہ بتا دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، اور جب نہیں کر سکتے تو اس کا انجام و نتیجہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اور بتلا دیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ڈرو اس آگ سے جو اتنی سخت ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس کو تم جیسے کافروں کے لیے، خاص تم جیسے لوگوں کے لیے، تم جیسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں آیت نمبر 25 میں ایمان والوں کا بیان ہے، یعنی جو مانتے ہیں، جو حق کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں فاسقین کا بیان ہوا، جو تفصیل سے سابقہ دروس میں گزرا۔ ان تمام دلائل اور تینوں گروہوں یعنی کفار، مومنین اور فاسقین کے بیان کے بعد اب پھر بیان اسی موضوع و مضمون کا ہے۔ ابتدائی آیت میں بات صرف تخلیق کی فرمائی، ربوبیت کا تذکرہ ہوا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ رجوع ہوتا ہے اصل کی طرف لوٹنا، پلٹنا، یعنی انسان کی ابتدا جہاں سے ہوئی اس نے وہیں دوبارہ لوٹنا ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے ہی آیا ہے اور دوبارہ اس نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ یہاں جو بہت ہی خوبصورت اسلوب بیان ہوا ہے وہ قابل غور ہے کہ جیسے کسی چیز کی حقیقت روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو، یا کسی کام کا نقصان یقینی ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو حالانکہ اس کا نقصان یقینی ہے۔ بالکل اسی طرح فرمایا گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ذرے بے جان تھے، اس نے تمہیں حیات بخشی، وہ پھر تمہیں موت دے گا، اور اس موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور روز محشر تم اس کے حضور پیش ہوگے، وہ تم سے حساب و کتاب لے گا، وہ ہستی تمہارا مواخذہ فرمائے گی۔ تو یہاں پہ ایک مثال سے مزید میں بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر ادارے یا آرگنائزیشن کے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ ہم جب اس ادارے میں ملازمت اختیار کرتے ہیں تو ہمیں وہ اصول و ضوابط بتائے اور سکھائے جاتے ہیں، پھر سختی سے ان پہ عمل درآمد کرایا جاتا ہے، اور ہم ان پہ عمل کرتے ہیں کس لیے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے عمل نہ کیا تو باز پرس ہوگی، اور اس ادارے کے اصول و ضوابط کے تحت سزا و جرمانہ ہوگا، عزت پہ بھی حرف آئے گا۔ تو اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی ہو تو اس کے بھی ضرور کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط اور مقاصد ہوتے ہیں، ضرور کچھ نہ کچھ قاعدے اور قوانین ہوتے ہیں۔ تو کیا جس اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی کائنات بنائی، ان گنت عالمین پیدا فرمائے، اس کا کوئی قاعدہ، قانون اور مقصد نہیں ہوگا؟ اور ان قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پہ کیا کوئی باز پرس نہیں ہوگی؟ بلا شبہ اس کے بھی قواعد و ضوابط ہیں، اور ان ہی قواعد و ضوابط کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی سونپی، اور پھر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر ان قواعد و ضوابط کو حتمی شکل دی۔ یہی معاملہ اس آیت کریمہ میں بیان ہو رہا ہے کہ جب تمہیں اس بات کا علم ہے کہ وہ خالق بھی ہے، وہ رب العالمین بھی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس نے ایک بار پیدا کیا بلکہ اس کے بعد وہ دوبارہ تمہیں موت بھی دے گا، اور اس موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور محشر برپا ہوگا،
اور نہ صرف محشر برپا ہوگا بلکہ اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے، باس پرس ہوگی، سزا و جزا ہوگی۔ تو جب یہ سارا معاملہ انسان کے فہم میں، انسان کے علم میں ہے، انسان کے شعور میں ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اس ہستی کا انکار کر سکتے ہو، تم کیسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کفر کر سکتے ہو۔ اس سے اگلی آیہ کریمہ میں انسانیت پر اپنے احسانات کو پھر یاد کرایا گیا اور فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی تو ہے جس نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا فرمایا، پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی تو 7 آسمان درست بنا دیے، وہ سب چیزوں سے آگاہ ہے۔ رکوع کے آغاز میں زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنانے کا ذکر فرمایا، اور زمین سے انواع و اقسام کے پھل اگانے کا ذکر فرمایا۔ تو رکوع کی ان اختتامی آیات میں انہی نعمتوں کو پھر سے یاد دلایا جا رہا ہے، اور مزید یہ بھی بتلا دیا کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی اس زمین میں ہے یہ سب تمہارے واسطے پیدا فرمایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمہارے لیے تخلیق کیا گیا، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا گیا، اور تم ان سب احسانات و انعامات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے انکاری ہو، اور تم بے خوف و خطر پھر رہے ہو، اور ڈٹائی سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال بھی کر رہے ہو، اور اس کی ذات برحق سے انکاری بھی ہو۔ تو یہ جان رکھو کہ وہ بکل شیء علیم، وہ سب چیزوں سے آگاہ ہے، وہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔